اب میں گیند پھر آپ ہی کی جھولی میں پھینکنے لگا ہوں. آپ نے مجھے بتانا ہے جیسے ہم نے درود پڑھا ہے ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے. تو پھر کتنے گئی ہیں دیوانگیاں؟ نعرے ہم بڑے مارتے ہیں لیکن جب عملی کام ہوتا ہے نا پھر ٹھوس. وہ اقبال نے کہا جی، اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کم از کم یہ جڑا تیجی واری پڑھے ہیں نا تسی پہلی بار پڑھا کرو. ہاں حضرت جی اب پتہ نہیں آپ نے کسی کو نیا سبق پڑھ لیا ہے، پر ہم نے تو جن سے پڑھا ہے ہم نے تو یہی پڑھا ہے. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. آپ نے پتہ نہیں کسی سے کوئی نیا سبق پڑھ لیا حضرت، ہم نے تو یہی پڑھا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے بولا کریں. جب آپ درود، مجھے کسی کا تو نہیں پتہ بھائی، مجھ سے تو تقریر ہی نہیں ہوتی ہے. میں کہنا نا میں کی تقریر سناوا جنہیں کوئی درود ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے. نہیں بولا کرو حضرت جی، بولا. اور میں آپ کو کہوں گا بھائی اس نے بھی آپ سے کوئی امتحان نہیں مانگا. آپ کو کہہ رہا کرسیاں تے بیٹھ کے پڑھ لو، وہ بھی تھے حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے. وہ آپ کو کہہ رہا کرسیاں تے پڑھ لو، انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ انگاروں پہ لٹائے جانے کی وجہ سے چمڑی مبارک جل چکی تھی حضرت، نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی. اسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا اپنی پشت سے قمیض اٹھاؤ. انہوں نے اٹھائی تو حضرت عمر فاروق نے چوم لیا. تو آگے سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ پھر ایک بات کہا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے. ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. بولا کرو حضرت جی، بولا کرو. جب باری آئے نا، اور میں چلو پیچھے بھی یہی سبق سب کو سنا ہے، پتہ نہیں وہ کیا گیا حضرت جی کہ آپ نے دیکھا نا لوگ پوچھتے ہیں جی اسم اعظم کی ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی اسم اعظم دسو جی کی ہے. تو پھر کسی نے کہا تھا اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اقبال نے تو کمال ہی کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور میں نے دیکھے ہیں جی، اب اتنا وقت تو نہیں ہے، میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں آپ سے. میں حضرت تب میرے پاس نا مہران تھی، ابتدا جو تھی بالکل. میں حضرت سیالکوٹ سے لاہور جا رہا تھا تقریر کرنے، اکیلا تھا تب میں بالکل. میں نے مرید کا کراس کیا راوی ریحان شریف اور مرید کے درمیان. میں نے دیکھا کہ میری والی سائڈ پہ نا ایک بزرگ کھڑے ہیں اور وہ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے ہو نہیں رہی کیونکہ دونوں سائڈوں پہ بڑی تیز ٹریفک چلتی ہے. میری نظر پڑی، میں نے دل میں خیال کیا لے بھائی یہ نیکی اللہ پاک نے تیرے لیے لکھی ہے. میں نے گاڑی سائڈ پہ پارک کی، اس کو لاک کیا، آ کے میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا. انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے کہا آپ کو سڑک پار کراؤں. وہ چل پڑے. میں نے اس سائڈ سے آنے والی ٹریفک کو نا روکا. جب ادھر گئے میں اس سائڈ پہ ہو گیا، میں نے پھر ادھر سے روکا سڑک پر. میری نظر نا بابا جی کے پیروں پہ پڑ گئی. تو انہوں نے جو کھسا پہنا ہوا تھا نا، ٹوٹنے کی وجہ سے ان کی جو چیچی انگلی ہے نا وہ کھسے سے باہر نکلی ہوئی تھی. وہی غربت کا عالم تھا.
کپڑے بھی ایویں سے تھے. میں نے خیال کیا کہ بابے اور بابے غریب نے. اب مجھے یہ نہیں یاد پڑتا 1000 کا نوٹ تھا یا 500 کا. میں نے اپنی جیب سے نکال کے نا تو بڑے بہانے سے بابا جی کے ہاتھ میں وہ نوٹ چھوڑنا چاہا, لیکن بابا جی کی گرفت بڑی مضبوط تھی, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ دیا, بولے کچھ بھی نہیں, اور مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ ٹھہر. میں ٹھہر گیا. تو حضرت انہوں نے ایسے رکھ کے نا آنکھیں بند کر کے تو اس طرح اوپر والے ہاتھ کو اس طرح کیا, تو جو نوٹ تھا نا وہ مٹی بن کے اڑ گیا. تو مجھے آگے سے کہتے کیا ہیں, فرمانے لگے اسی تے ہی سمجھے ہے, تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس وفا نہیں ہوئی. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رحمۃ اللہ. یہ ہے صحابی والا نام ہے, لیکن کافی بعد میں ہوئے ہیں حضرت. اور لکھا ہے کہ یہ مجرد رہی, نکاح نہیں کیا حضرت. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. میں جاتے جاتے بس آپ کو کہوں گا حضرت جی کبھی کبھی خود کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیجئے گا کہ میں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا. کبھی چیک کیجئے گا اپنے آپ کو. ہو سکتا ہے کوئی چیک کرنے سے بہتری آ جائے کہ میں نے کیا کیا حضرت. اور اگر آپ چیک کریں گے تو پھر رزلٹ آئے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا حضرت. اگر آپ یہ بچے پیدا کرنے کو کمال سمجھتے ہیں تو یہ تو کتی کے گھر بھی ہو رہے ہیں, اور ایک بار میں 12 ہو رہے ہیں. یہ گھوڑے کے گھر بھی ہو رہے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر آپ کھانا کھانے کو کمال سمجھتے ہیں تو بھینس آپ سے زیادہ کھا رہی ہے. کمال بندگی ہے حضرت, کمال اتباع ہے, کمال محبت ہے حضرت, جو ہم سے نہیں ہو سکتی. زندگی احمد برائے بندگی. ہم لوگوں کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ مکان ہے, میرے پاس اتنی زمین ہے, میرے اتنے بیٹے ہیں, لیکن یہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں دن میں کتنا قرآن تلاوت کرتا ہوں, میں نفل کتنے پڑھتا ہوں, میں مہینے میں کتنے روزے رکھتا ہوں. اللہ قرآن پڑھنے تو آئے تھے, روزے رکھنے تو آئے تھے, سجدے کرنے تو آئے تھے. یہ اماء مبارک شروع ہونے لگا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے سوال کیا آپ سے حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا. کم و بیش ایک سال میں 365 قرآن بنتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے تو 365 دنوں میں ایک بھی ختم نہیں کیا حضرت. اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, میں یہاں بھی کہوں گا, آج دکھ کی بات ہے حضرت جی کہ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت. اور دکھ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا. اگر سارا کچھ ہی آپ چھوڑ دیتے نا, یا میں بھی چھوڑ دیتا, چلو دل کو تسلی آ جاتی ہے. نہیں, ہم نے صرف قرآن چھوڑا ہے. فیس بک تو نہیں چھوڑی کوئی بھی, وہ بار بار چیک ہو رہی ہے. ہم نے صرف قرآن چھوڑا ہے. ہم نے واٹس ایپ تو نہیں چھوڑا, اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کدھر میسج آیا ہے. جو میں نے اسٹیٹس لگایا تھا کتنے لوگوں نے دیکھا. ہم نے انسٹاگرام تو نہیں چھوڑا کوئی بھی, ہم نے یوٹیوب تو نہیں چھوڑی کوئی بھی. ہم نے چھوڑا ہے تو قرآن چھوڑا ہے. ہم نے چھوڑی ہے تو تسبیح چھوڑی ہے, چھوڑ دیا قرآن. زمانے ہو گئے قرآن کھولے ہوئے. اگر آپ کہتے ہیں تو آؤ غوطہ لگا لیتے ہیں اپنے امان میں. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے جواب دیں. آپ سے سوال ہے, خود سے سوال ہے, خود کو جواب دیں. سارے پتہ ہے جواب آتا ہے سب کو. جی دسو جی, میں بھی بڑی دور سے چل کے اور میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. سوال ہے بھائی سلیمان, مولوی سلیمان دے جواب. کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک دیکھیں, کتنی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہوئے. چھوڑ دیا قرآن. قرآن رہ گیا وہ کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. قرآن رہ گیا حضرت جی تراویحوں کے لیے. قرآن رہ گیا شبینے کے لیے. قرآن رہ گیا جناب وہ بس محفل کی ابتدا میں تلاوت کرنے کے لیے. قرآن پاک رہ گیا حضرت ختموں میں پڑھنے کے لیے. قرآن رہ گیا حضرت جی صرف تعویذ کرنے کے لیے. پہلے پوری شادی میں راجے کے قرآن کی مخالفت کرو, اور جاتے ہوئے جو ووٹی ہے نا اس کو قرآن کے سائے میں بھیجو. حضرت
بس قرآن رہ گیا اس کام کے لیے حضرت، باقی حضرت ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت۔ لیکن کسی نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق درا وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھولو یار قرآن پاک، کھولو قرآن پاک، یا تو پھر فیس بک بھی چھوڑ دو، کھولو قرآن پاک، لاؤ یار ویکھو بڑی دھوڑ پئی دی جے کدی چیک تے کرو کھول کے، جے نہ دھوڑ پئی ہوئے تو میں جرمدار ہاں، ویکھو تو صرف دھوڑ ہی لا چھڑو یار، صرف پڑھ کے پھانڈ ہی چھڑو۔ جس کو کھلے سالوں ہو گئے تو پھر دھول نہیں پڑے گی تو کیا پڑے گا؟ ہم نے تو چھوڑ دیا حضرت۔ اب وہ فرشتے منتظر رہیں کوئی گھر مل جائے جہاں سرگی ہو اور ساتھ قرآن ہو حضرت۔ اب فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں حضرت، کہیں سے تو وہ گھر نظر آئے، نماز فجر ہو اور اس کے بعد کوئی بابا قرآن پڑھ رہا ہو حضرت، سبحان اللہ بے شک، کوئی اماں قرآن کھولے بیٹھی ہو حضرت، ماری پہ گئی حضرت، کی بابے کی مائیاں کی کڑیاں کی منڈے حضرت، گیا سارا کچھ نہیں۔ کھولو قرآن پاک۔ میں پیچھے بھی بچوں کو کہا ہے، اب دیکھو نا حضرت جی کیا قرآن حضرت، سرگی ہو اور قرآن ہو حضرت۔ یاسین سبحان اللہ والقرآن الحکیم سبحان اللہ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میں التماس کرنا قاری قربان علی تسکین صاحب یہ تشریف لے آن، مفتی محمد نثار قادری صاحب مہربانی فرمان تشریف لے آن، مفتی محمد نثار قادری صاحب اور قاری قربان صاحب کے تشریف لے آن۔ حضرت ایسے تو نعتیں پڑھی اور سنی جاتی ہیں، سرگی ہو اور وہ نعت اور وہ بذریعہ قرآن پاک حضرت۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ لیکن چھوڑ دیا ہم نے قرآن حضرت، ہم نے چھوڑ دیا قرآن حضرت۔ نہیں حضرت جی کھولو اس کو جی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ چلو حضرت جی چھوڑا سو چھوڑا، اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا ہے، ہمیں پڑھنا بھی کوئی۔ کل حضرت جی کس طرح نبی علیہ السلام کا سامنا کرنا ہے، پتہ ہے حضور نبی علیہ السلام وہ لکھا ہے ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ حضور نبی علیہ السلام میرا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں، یہ پڑھتے رہے، محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے سنتے رہے، یہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیچھے حضور نبی علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا ہے۔ یہ آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میرے محبوب سن رہے ہیں میں اور سونا کر کے پڑھتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب یہ قاری قرآن تھے حضرت، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں حضرت۔ یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا
اور بلا کے فرمایا کہ اے ابی، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ ابی کو قرآن سنائیں۔ یہ قرآن سے محبت کا انعام تھا، دل جوئی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو آگے سے حضرت ابی عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے، سنایا کرو حضرت۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر حافظ آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ قرآن نہیں میرے پیر و مرشد کا طریقہ تھا، مثلا اگر کسی نے آنا تو آپ نے پوچھنا پائی جی تسی کی کر دے ہو؟ وہ آنے والے نے آگے سے عرض کرنی حضور میں قرآن پاک دا حافظ ہاں، تو آپ کہا کرتے تھے پائی جی پھر سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا کرو۔ اگر کسی نے آنا پوچھنا پائی جی تسی کی کر دے ہو، انہیں آگے سے عرض کرنا یہ حضرت میں نعت کھاواں، تو آپ نے فرمانا پھر سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام نے نعت سنایا کرو، سنایا کرو حضرت، سنایا کرو۔ آج وقت ہے جی بالکل نہ چکو حضرت، جی نہیں قرآن آندا نہ چکو حضرت، سکھو اینو حضرت، اینو سکھو حضرت اور کھولو قرآن پاک، اینو پڑھو حضرت۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آپ کے خلاف بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم سارے مست ہیں حضرت، ہم سارے ہی مست۔ یہ مثلاً اب میں دیکھ رہا تھا جی بچوں نے کارڈ لگایا ہے وہ بزم علی مولا، مولا مشکل کشا مولا مرتضیٰ، ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی۔ جس کو حضرت علی سے محبت ہی نہیں وہ تو منافق ہے حضرت، جس کو حضرت علی سے محبت نہیں وہ تو منافق ہے حضرت۔ لیکن پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے حضرت جی۔ اب مثال کے طور بزم بھی ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت جی آپ کی کوک کی بوتل، آپ کی سپریٹ کی بوتل اور آپ کی فانٹا کی بوتل، اس کے اوپر حضرت علی کا نام لکھا ہوا، دیکھیے گا جا کے سید مراتب علی یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ بھائی سارے سوتے ہیں، پینے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کوک کی بوتل کو فریم کرا کے دیوار پہ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر کتنے گئے سارے؟ چیک کیجئے گا جا کے، اور میں آپ سے کہوں گا آواز اٹھاؤ، ہمارا اتنا ہی کام ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، حالانکہ ہم تیاریاں ہم بھی کر رہے ہیں کیس کرنے کی کہ بھئی ہم آپ کو یہ نہیں لکھنے دیں گے بوتل کے اوپر حضرت علی کا نام، سید مراتب علی یہ لکھا ہوا، یہ سارے ستے دیں۔ عملی کام ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جلوس تک محدود ہے، کوئی گلی سجانے تک محدود ہے، کوئی محفل تک محدود ہے، عملی کام ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی سرف ایکسل کے اوپر لکھا ہوا ہے فاطمہ جنان، ستے ہیں سارے؟ یہ پیچھے مسئلہ ہوا، بات قتل و غارت تک اترا، ایک دوسرے کے قتل کے فتوے تک دیے گئے سب، لیکن صرف ہوتے حضرت فاطمہ دا نام لے گئے، ستے ہیں؟ آپ کا کوثر گھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کتنے ہیں سارے؟ ستے ہیں حضرت سارے۔ اور میں ان کا کام آپ کو بتاؤں، یہ لکھا ہے جی جس گھر میں کتا اور کتاب ہوگی، کتا اور تصویر ہوگی، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ ویسے تو ہم نے خود ہی کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے، لیکن انہوں نے آپ کے خلاف ایسا پلان تیار کیا، انہوں نے کہا اچھا جڑا نہیں نہ لائے گا تصویر اسی دے کار بھیج کے چڑھیں گے۔ پتہ انہوں نے کس طرح بھیجی؟ پھر اب لکس کا صابن خریدیں، اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر ہے۔ اب پینٹنگ صابن شیمپو خریدیں، اس پہ بھی عورت کی تصویر ہے۔ اب پیمپر خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں، ہم صرف نعرے مار رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ تصویر انہوں نے ہر کار چواڑ کے چھڑی ہے، کوئی بڑے سے بڑا کوئی صوفی ہے نا حضرت جی، تصویر وہ کار بھی گئی ہے۔ اللہ وہ صابن خرید لیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ اب کیپری خرید لیں، آپ سیف گارڈ خرید لیں، سب پہ تصویر ہے، کام ہو رہا ہے حضرت۔ تو ساڈا حال کی ہے؟ دے نعرے تے نعرہ، لیکن حال یہ ہے کہ ایک بوتل کے اوپر ہمارے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا کا نام لکھا ہوا ہے، قوم کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ ایک صرف کے پیکٹ کے اوپر سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے، ستی ہے قوم حضرت۔ عرصہ دراز سے کوثر کی کوثر بنا رکھ، کتنے گئے عاشق سارے جی؟ وہ تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین میں کانٹا بھی چبھ جائے ہم سے تو یہ بھی نہیں گوارا۔ پھر اب میں پھر کہوں اس کا مطلب ہے فرانس کرے تو گستاخی ہے، سانو معافی ہے؟ فرانس کرے تو گستاخی ہے، ہم بوتل کے اوپر حضرت علی کا نام لکھیں تو ہمیں معافی ہے؟
ہم صرف کے اوپر سیدہ فاطمہ کا نام لکھیں تو ہمیں معافی ہے؟ حضرت جی تیار رہیے جواب دینا زیادہ اس کا جواب. اور حضرت جی یہ نہیں، آپ کے معاشرے میں ہزارہ چیزیں پھیلی پڑی ہیں، پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. اور آپ کو آپ کے حافظ آباد میں چلو اپنے سیال کوٹ کی میں نے بڑا گھوما ہے جی پاکستان، بڑے چند شہر رہ گئے ہیں، باقی دیکھ لیا میں نے سارے. اور آج بھی ہمارے پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ ہم ایوب کو بگاڑ کے ایوبہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم اسحاق کو بگاڑ کے ساکا کہتے ہیں. ہم غلام محمد کو بگاڑ کے گاما کہتے ہیں. ہم عثمان کو بگاڑ کے شانی کہتے ہیں. ہم نعمان کو بگاڑ کے نومی کہتے ہیں. ہم عبد الرحمن کو بگاڑ کے مانی کہتے ہیں. ہم غلام رسول کو بگاڑ کے سولہ کہتے ہیں. ہم محمد حسین کو بگاڑ کے سینا بلاتے ہیں. پھر ہو کیا رہا ہے؟ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا ہے؟ پھر جہاں ایوب یوبا ہو، یا اسحاق ساکا ہو، یا لطیف طیفہ ہو، جہاں رزاق جاکا ہو، تو پھر ہم نے کیا ہے؟ یہ ہمارے سیالکوٹ کی بڑی معروف دکان ہے جی، غلام رسول اس کا نام ہے، اس کی برفی مشہور ہے. سارا سیالکوٹ سولے دی برفی کے اندر. محمد حسین میرا سگا چاچا ہے. اب ہم نے روکا ہے آ کے جب کو تھوڑا سا دین سے پڑا، یہ تو حضرت میں بھی چاچا سین نہیں کہہ رہے. اے یو بھی ساڈا رشتہ دار ہے، لاری اڈے پہ اس کا کام ہے. سارا سیالکوٹ اس کو یوبا کہہ کے بلاتا ہے. کون کی ڈیا تھا یار؟ پھر کچھ دسو میں نے. کوک کی بوتل تے حضرت علی دا نام لکھا ہے، صرف اتنے فاطمہ لکھا ہے، کوسر کیوں ساڑے اتنے وکن ڈیا ہے. وہ کرن کی ڈے میں کو دستے چھڑو کہ کوئی نظریہ بدل گیا ہے، کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ فرانس والے کریں تو بے ادبی گستاخی تو انہیں رسالت، ہمیں معافی ہے. یہ دفعہ جلوس پہ لا کے تم نے حور بٹھا دی چونک میں، بعد میں پھر اس حور سے گانے بھی سنتے رہے. بھائی امام محمد رضا خان کو نہیں، یہ سوجی کاظمی صاحب کو، یہ سوجی عبد القیوم ہزاروی صاحب کو، یہ کیا تم ان سے زیادہ عاشق ہو گئے؟ انہوں نے تو نہیں شیطان سے ڈانس کروایا. یہ حضرت جی نہ آپ کا کچھ ہے نہ میرا، داغ مسلک پہ لگا ہے حضرت جی. باتیں امام محمد رضا خان صاحب کو ہی ہیں، نہ آپ کا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا، باتیں مسلک کو ہی ہیں. آج بھی حضرت وہ لیاس گھمن کا شعر چل رہا ہے. وہ کہتا ہے جی بدت ہر سال ایک نیا بچہ دیتی ہے، اس سال بدت نے یہ بچہ دیا ہے. چل رہا ہے حضرت، آپ کے بچے بدزن ہیں آپ سے حضرت. وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں کہ حضرت کی کیا کہیں ان کو. اس لیے حضرت میں وہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، سچا کھا دے پانبڑ بل دے. میں اس تو زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے حضرت، بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے. اس لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، خدا دا واسطہ جی ہوش چاہ جاؤ اور کوئی کم دیاں تے عمل دیاں گلاں کرو. ماشاءاللہ آپ نے بزم بنائی ہے، اس کے لیے کچھ کرو. سر میں تو جہاں جہاں جا رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ ہم نے یہ ختم ہو جی. کیوں بھائی حضرت علی کا نام بوتل پہ لے، سید مراتب علی. آپ کو طویل نہیں، مفتی صاحب کو طویل ہو سکتی ہے جی اس کی، سید مراتب علی. علی کی آپ طویل کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی. واہو العلی العظیم. اور دوسرا من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ طویل کر ہی نہیں سکتے اس کی کوئی. آپ فاطمہ کی طویل کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی. اس لیے حضرت، اور پتہ کیا ہو گیا حضرت جی، پتہ نہیں اسی کیڑی کو بوٹی پی بیٹھے ہیں، کوئی سانو گل دی نہیں سمجھ آن ڈی. میں بچوں سے کہتا ہوں سارے وہ بیٹھے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے نا کم از کم، اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا، اللہ نے ہمیں مسجد نبوی سے بھی نکال دیا ہوا ہے. 2.5 سال ہو گئے. وکری بات ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. نکال دیا ہوا حضرت اس. میں تو محمد بن سلمان کو کچھ نہیں سمجھتا جی. وہ کون ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا؟ اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ ہمیں تو بڑی دیر پہلے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ دے دیا. جب ابرہا نے اونٹ پکڑ دیے تاکہ جنگ کی ابتدا ہو، اب گئے اسے ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا میرے اونٹ دے. اس نے کہا متولی ہیں کعبہ کے، مجھے تو یہ تھا آپ کچھ ہی حوالے سے آ کے گفتگو کریں گے، آپ اس حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے. میری فوجیں تیار کھڑی ہیں، ہم حملہ کرنے لگے ہیں ابھی بیت اللہ پہ، اب اس حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے اونٹ دے. فرمایا تو اونٹ ادھر دے، جدا کار ہے آپ تینوں ویکھ لے گا. تو آپ کے خیال میں محمد بن سلمان کے کہنے سے گھر بند ہوگا؟ اس کے کہنے سے کھلے گا. وہ کون ہوتا ہے کہ اس کے کہنے سے بند ہو یا اس کے کہنے سے نہیں؟ اتھوں ہی کھلے ہے، اتھوں ہی بند ہوا ہے حضرت. اور ہم وہ ہیں حضرت. اور حضرت جی اس دفعہ
ہمیں جوتی ماری آلے یورپ نے، ہمیں کافروں نے جوتی ماری ہمارے منہ پہ. اللہ سعودیہ والوں نے کہا تھا جی 60,000 بندے حج کریں گے اس دفعہ. 60,000 نے نہیں کیا، گن کے 32 یا 33,000 بندہ تھا جنہوں نے حج کیا. ادھر بمشکل 32-33,000 بندہ حج کر رہا ہے، اور ادھر حضرت جی یورپ کے فٹ بال کے گراؤنڈ میں 2.5 لاکھ بندہ بیٹھ کے فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہے. جوتی ماری انہوں نے ہمارے منہ پہ، اور ہمیں بتایا کہ یہ ہو تم اور یہ ہیں ہم. لیکن حضرت جی ہم تو مستی میں ہیں سارے کے سارے، ہمیں تو عشق کا نشہ چڑھا ہوا ہے سب کو. حضرت کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت وہ کوئی بولتا کوئی پوچھتا. وہ محمد بن سلمان کیا ہو گیا؟ کیا کرونا اتنے تگڑا ہو گیا جو یورپ کے گراؤنڈوں میں نہیں جاتا؟ اگر آتا تو مطاف میں آتا ہے، اگر آتا تو صفا مروہ پہ آتا ہے، اگر آتا ہے تو سین حرم میں آتا ہے، اگر آتا ہے تو مسجد نمرہ میں آتا ہے، اگر آتا ہے تو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آتا ہے، قبا میں آتا ہے، احد میں آتا ہے. پوچھے کون؟ کون پوچھے گا؟ اس لیے حضرت جی وہ کہتے ہیں نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس کو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. ہم 75 سالوں میں ان بچوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ اسحاق اللہ کے نبی ہیں، اسحاق کو بگاڑ کے ساکا نہیں کرنا. ہم نہیں سکھا سکے ان کو. ہم 75 سالوں میں ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ غلام رسول کو بگاڑ کے سولہ نہیں کہتے. اگر آپ کا سیالکوٹ میں کوئی جاننے والا ہے آپ پتہ کروا سکتے ہیں. ہم کچھ ناکام ہوئے ہیں بری طرح حضرت جی. اس لیے حضرت تربیت، اپنی محفلوں کو شارٹ کرو، عالم بلاؤ، ہر عالم کو ایک ٹاپک دو، ایک تلاوت، ایک نعت، ایک بیان، ایک تلاوت، ایک نعت، ایک بیان، ایک تلاوت، ایک نعت. یہ تھے 10 نعت کھانے ایک مولوی صاحب نے، اور مولوی صاحب دی واری آنی 2.5 بجے جدوں جی لوگ سنن جوگے نہیں رہے دے. حضور نبی علیہ السلام پہ سب سے پہلی یہ وحی تو نہیں آئی تھی نعت پڑھو، سب سے پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ نے نعت خان دی ٹوپی دی قسم تے نہیں کھادی. اللہ نے کہا تھا نون والقلم وما یسطرون سبحان اللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. علم رہا ہی نہیں، ہماری محفلوں سے علم نکل گیا. آج ہماری محفلوں میں، ہمارے اسٹیجوں پہ نقیبوں کے قبضے ہیں حضرت جی. سارے مولوی صرف والے، نحو والے، منطق والے، فلسفے والے، تفسیر والے، حدیث والے، بخاری والے، وہ ساڈے بیٹھے نے. نقیب صاحب جناب لائی انہوں نے دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر، دے شیر تے شیر. کوئی آیت نہیں، کوئی قرآن نہیں. اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سب سے پسندیدہ مجلس وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جائے حضرت. اس لیے ہاتھ جوڑ کے سنیو، تم نے کرنا ہے جو کرنا ہے، بدلو اپنے آپ کو. ان بچوں کی تربیت ہو، ان کو بتایا جائے حضرت جی، ان کو بتایا جائے. بہت ہے رونے کے لیے حضرت. کتھے روئیے جا کے، کتھے روئیے جا کے. ساڑی کوئی کول سیدھی نہیں ہے، سب کچھ بگاڑ بیٹھے ہیں حضرت. اور پھر کیا ہوا؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں جی چھوٹی موٹی، چلتے رہتے ہیں معاملے، لیکن گھر سے کس کو نکالا جاتا ہے؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اور اسی ناقابل برداشت تھا کہ اللہ نے وہ بھی بند کر چھڑیا، اللہ نے وہ بھی بند کر چھڑیا. نکل جو سارے تو پہلے خود کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بند. اور حضرت پھر اتنی ناراضگی بڑی. میری مسجد ہے نا جہاں جمعے میں خطیب، اللہ نے بڑا کرم، کم از کم حضرت 5 سے 6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے حضرت. پہلی ڈونگا باغ ہے جہاں ڈاکٹر خادم حسین خورشید زیدہ مجدو، دوسری ہماری ہے گیپ کو کلم. 5 سے 6 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. لیکن حضرت خوف تو ڈر آتا سی. 7 بندے نا سی جمعہ پڑھے ہیں بس حضرت. میں سرکاری خطیب ہوں نا، پابندی تھی. میں 7 بندے نا جمعہ پڑھے ہیں. رون آئی حضرت جی. میں جب ممبر پہ بیٹھا مجھ سے گفتگو نہ ہو، میں رو پڑا حضرت.
جڑا 6-7 ہزار بندے نہ گفتگو کرتا سامنے 7 بندے بیٹھے ہون مجھے سمجھ نہ ہے میں ان کو کیا کہوں 21 23 25 27 29 خدا دے بندے کوشش کرو تم وجہ تلاش کرو کیا ہے وہ کیا ہوا کیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور وجوہات بہت زیادہ ہیں بس میں واپس آ جاتا ہوں اتنا ہی کہہ کے تربیت جی قرآن حدیث اہل بیت صحابہ ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے حضرت عبداللہ بن زید انصاری نکاح نہیں کیا مجرد رہے ساری زندگی ہے کیا مجادہ ہوگا بابے کا یہ تھے لوگ بیاہ کر کے بھی باز نہیں آنڈے مجرد رہے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا وہ لکھا ایک دن بیٹھے پڑھ رہے تھے تو کوئی حدیث پاک نگاہ سے گزری محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں کوئی شخص تنہا نہیں ہوگا مفہوم حدیث پاک کا یہ ہے اگر کسی کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا کوئی نکاح کی عمر کو پہنچا بھی لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا تو محبوب فرماتے ہیں ایسوں کا اللہ جنت میں آپس میں نکاح کر دیں ماننے والے تھے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا بھائی محبوب فرماتے ہیں کہ وہاں نکاح ہونا ہے تو پھر کون ہوگی جو جنت میں میری بیوی بنے گی خاص تھے رات کو چارپائی پہ لیٹے لیٹے دعا کر دی رب کریم دکھا جنت میں میری بیوی کون ہوگی پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی دوسری رات پھر کی مقبول نہیں ہوئی تیسری رات پھر کی مقبول ہو گئی رات کو خواب میں سوئے کیا دیکھتے ہیں ایک کالے رنگ کی عورت ہے سیاہ فام اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں آنکھ کھل گئی تہجد کا وقت تھا نوافل ادا کیے فجر پڑی سواری لی بصرہ گئے لوگوں نے بڑا استقبال کیا ایک مرید کے گھر بیٹھے لوگوں نے اس کی حضور آج بغیر دسیاں کہ میں آن ہویا آپ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ ادھر کو میمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے اس کی حضور رہتی ہے فرمایا اسی سے تو ملنے آئے ہیں لوگوں نے اس کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے فرمایا کیوں حضور وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے محبت کو بچوں کا کھیل ہے ایتے سارے عاشق ہوئے پہ محبت بچوں کا کھیل ہے دیکھنا صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا کتنی بار ہم نے آج سبحان اللہ کہا کتنی بار آج ہم نے الحمدللہ آج ہم نے کتنا قرآن پاک تلاوت آج ہم نے کتنی بار درود پاک کا تحفہ مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ بھیجا ہے ہمارا تو سارا وقت ہی اس طرح ضائع جا رہا ہے ادھر کہا کیا جا رہا ہے دکھ ہوگا تو صرف اس وقت پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا پلے کا نہیں ہوئے گا پھر تو اس لیے حضرت پہلی بات اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کرو جتنے نوجوان بیٹھے ہو بزرگ تو پکی گالیں کر دے ہی ہوں گے تو لازم کرو جوان ہو تم اپنے نفس پہ سختی کرو لازم میں بھائی ہر روز 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی کی ہوں گا پڑھتے جوان بچے لازم کرو میں نے ہر روز 313 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہی بھیجنا جوان بندے ہو یار در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریت بڑھے ویلے کرنا جی جو رہنے کا نہیں اللہ وہ بڑا کریم ہے وہ بڑھا بھی آئے تو دروازے بند نہیں لیکن فرق تو پڑتا ہے نا پتر جوانی میں جب ہر چیز زور پہ ہو خواہش کا زور ہو جوانی چل رہی ہو تو تب بندہ مسجد میں آنا شروع کرے اور ایک سارا کچھ کر کرا کے آنا شروع کرے فرق تو پہنتا ہے نا فرق تو پڑتا ہے جوانی بیٹا لازم کرو اپنے میں نے 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا جو مرضی ہو جائے پڑھنا ہی میں نے اتنی بار سبحان اللہ کہنا ہی کہنا ہے میں نے اتنی بار الحمدللہ کہنا ہی کہنا کیا ہو گیا
وہ ہمارے جو تھے نا مثلا پہلے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل، لیکن انہوں نے یہ گلا سی میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بدل جاؤ، اس کو اس طرح کر لو ہاتھ کار وال جیب یار وال۔ موٹر سائیکل تو چلا تیرے ہاتھ نے نا، جیب تے ویلی ہے نال پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پتر ابھی ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے، ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ گھر بناؤ، پتھر لگاؤ، ٹیلیں لگاؤ، فرنیچر لگاؤ، لاؤ پردے لاؤ، صوفے لاؤ، ٹھیک ہے اگر حلال کا ہو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یاد رکھنا جواب دینا ہے اس کا۔ ابھی ساری توجہ اس جانب ہے، ادھر توجہ کوئی نہیں ابھی ہماری۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت یہ جتنی بہنیں چھت پہ بیٹھی ہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں، جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتیں صرف نہیں پڑھی، یہ بھی ہم انشاءاللہ عشاء پڑھیں گے، فجر سے لے کر یہ تقریباً 8:30 ہو گئے ہیں مغرب تک، سارا نقصان تو میں نہیں بتاؤں گا کتنا ہمارا لاس ہو، صرف 2 چیزیں سن لو مجھ سے۔ جس بندے نے اج فجر دیاں سنتاں نہیں پڑھیاں ذرا اپنا نقصان سنو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میری بہنیں بھی سنیں گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ جنہیں آج فجر دیا سنتا نہیں پڑی ایڈا بڑا نقصان ہے، لیکن ابھی سمجھ کہ دل بیمار ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے، یہ بیمار ہے بیچارہ، یہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے۔ اس لیے دیکھو نا میں نے کہا ہے جی کوئی لوگوں میں کچھ تغیر کچھ تبدل کوئی نہیں، کسی نے کوئی بس ہرلا اڑ ہے زیادہ چاپ، لیکن ادھر یہ حال ہے کہ ابھی آ کے ہمیں کوئی بندہ صرف اتنا بتا دینا وہ تیرا 50,000 کا نقصان ہو گیا ہے، پکی گل ہے، یہاں بلڈ پریشر لو ہوگا، یہاں بلڈ پریشر ودے گا، 2 کام لازمی ہونے گے، اور اگر نقصان تھوڑا سا اور ہو جائے تو یہاں ایٹھا ہوئے گا تو یہاں ایٹھا ہوئے گی۔ لیکن اللہ کی قسم سنو کتنا نقصان کا فجر کی سنتوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور بھائی یہ بھی سنو یہ خالی جگہ ہے کتنی، فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، سفر کیا جائے، تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے، وہ جگہ جس کو طے کرتے کرتے تجھے 500 سال لگ جائے، صرف فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو۔ کتنا بڑا حضرت ہم سارے اپنا نقصان کیے بیٹھے، لیکن ہے کسی کو خیال؟ کیونکہ یہ ساری توجہ دنیا والے ہے، وہ نقصان لگتا ہے، اے نقصان ہے، ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے، ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے، اس لیے نقصان کسی کو۔ اچھا یہ تو نقصان ہوا جی، جماعت چھوٹی وہ بھی ہوئی، جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ بھی ہوئی، فجر کی سلام پھیر کے 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا تھا اہل سنت کا مان، وہ بھی گیا، آیت الکرسی پڑھنی تھی وہ بھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نقصان سنتے جاؤ گا۔ اب کیا کرنا تھا حضرت جی؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار کیا کہنا تھا؟ اللہ۔ اب 33 اور 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان تو نہیں بتاؤں گا، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس حضرت، یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، درہ رحمن جوش میں تھا، آپ نے جبل احد کی طرف صحابہ کی توجہ کروائی اور فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا
اتنا بڑا پہاڑ؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بہت بڑا پہاڑ ہے، کون ہم میں اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ دریائے رامن جوش میں تھا۔ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے اللہ پاک جانے اور نبی پاک جانے۔ اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ جنہیں جنہیں نہیں کیا کتنا نقصان ہوا۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے۔ اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار۔ اور کتنا نقصان کیے بیٹھے ہیں حضرت سمسان، لیکن ابھی توجہ، ابھی ساری توجہ پیسوں کی جانب ہے، ابھی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے جی جس دن یہ پتہ لگنا ہے نا کہ ایک ہی ہویا، تو پھر قرآن کہتا ہے پھر کیا کہنا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیات۔ قرآن کہہ رہا ہے آج نہیں، ابھی ساری توجہ دیں، اس لیے نقصان ہے نہیں بھائی، نقصان ہو رہا ہے، توجہ کرو اس نقصان کی جانب اور کرو محنت، کرو محنت۔ یہ اسپیشل جی نوجوانوں کے لیے پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا جی آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے امام صاحب کو نا دروازے پہ کھڑے دیکھا، لیکن اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا، امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ پھر بھی عرض کرتا ہے حضرت وہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی؟ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہائے آج میری فجر دی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تجھے اتنا غم ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ عرض کرتا ہے حضرت اہمیت نہیں نا اندروں آہ نکلی۔ آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، تم اسے ایک سودا کر لے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ وہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب گھر چلے، اس نے آ کے تنہا فجر پڑھی، جو معمولات تھے وہ اپنے اس نے ادا کیے، وہ بھی گھر چلا گیا۔ ظہر عصر مغرب عشاء دن گزر گیا، رات آ گئی، امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ، وہ بھی اپنی چارپائی، امام صاحب بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ اب خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے آ، ایک ہی کیتے اپنا اتنا نقصان کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا۔ لیکن حضرت جی ساڑی آہ کتے گواچ گئی، ساڑے کل آہ جماعت چھوڑو جی، نماز رہ گئی آپ کو، اللہ وہ نماز جس کے رہ جانے کا سوال نہیں ہوتا، سفر میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، فیصل آباد چلے جاؤ پھر نہیں معاف، اللہ کے گھر سعودیہ چلے جاؤ پھر بھی نہیں معاف، کسر کر کے پڑھنا، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا، تیمم کر کے پڑھنا، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھنی ہے، اس کی بھی سکت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں۔ تیری تو ہوش میں ہے
تو تو نے جو اتنی لازمی ہے، ہم سفر پہ بھی نہیں، ہم بیمار بھی نہیں، جناب کو کوئی ایشو نہیں، اور ہم نہیں پڑھ رہے، ہم اچھا ویسے حضرت آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، ویسے بولتا کوئی نہیں حضرت، کوئی وجہ دسو ہاں جڑا بھائیا نہیں نماز پڑھتا، کوئی دسو نا کوئی وجہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپس میں بیٹھے ہیں۔ میں کون سا آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں بڑا کوئی جناب خطیب اعظم آپ کستن تو نہیں آؤں، تربیت کرنے آئے ہیں، کچھ سیکھنے سکھا، کچھ جو احباب نہیں پڑھتے کچھ دسو تو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ دسو۔ آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، کوئی وجہ بتاؤ نا حضرت نہ پڑھنے کی۔ بھائی کل اللہ کی بارگاہ میں بھی تو وجہ بتانی ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اتنے بھی تو دسنی ہے، سب سے پہلے پوچھے نماز کے بارے میں جانا۔ اچھا چلو حضرت ایک اور بات آپ نے بتانی ہے، ایک اور بات، میں حضرت کل پرسوں میں تھا چنیوٹ، میں نے ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں، پھر میں چلا گیا حضرت جی سرگودا، ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں، پھر میں حضرت گیا وہاں سے بھیرا، اتھے بھی پوچھا کوئی جواب نہیں، پھر میں آگے حضرت جی گیا کلر کہا، اتھے بھی کوئی جواب نہیں، چلو میں ادھر بھی پوچھتا ہوں۔ حضرت ماشاءاللہ ایک بڑا اجتماع بیٹھا ہوا ہے اتھے حضرت، اگر کوئی اینجدہ بندہ بیٹھا ہے نا کہ جنوں کی تو ویاہ دا کارڈ آیا ہوئے، وہ کارڈ سیالکوٹ تو آیا، وہ کارڈ گجرانوالا تو آیا، وہ کارڈ ڈسکے تو آیا، وہ کارڈ کاموں کی تو آیا، مرید کے سے آیا، لاہور سے آیا، اوکاڑے سے آیا، پتوں کی سے آیا، یا گکھڑ سے آیا، وزیر آباد سے آیا، گجرات سے آیا، لالا موسیٰ سے آیا، سب کی کہیں سے بھی آیا، جہاں سے آپ کو شادی کا کارڈ آیا آپ کی کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی، آپ کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی، کچھ بھی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، شادی کا کارڈ آیا اور آپ پھر بھی شادی پہ نہیں گئے، یہ کوئی بندہ بیٹھا اٹھ کے منظر اپنا پائے۔ حضرت پاکستان پھر لتو، آپ کو بندہ نہیں ملے گا کوئی جس کو کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو اور وہ چھٹی لے کے جائیں گے، دکان بند کر کے جائیں گے، نئے کپڑے سلوا کے جائیں گے، نہا کے جائیں گے، خوشبو لگا کے جائیں گے، میک اپ کر کے جائیں گے، پرفیوم لگا کے جائیں گے، فیصل آباد جانا پڑا فیصل آباد جائیں گے، اسلام آباد جانا پڑا اسلام آباد جائیں گے، لازم اگر سارا گھر نہیں جا سکتا ایک بندہ بھیجیں گے، کیا کہہ کے وہ ایک کارڈ آیا ہے، کارڈ، ایک کارڈ پہ حضرت ہم پاکستان کی ہر نکڑ پہ جانے کو تیار ہیں، اور ہم وہی لوگ ہیں، ہمارے محلے میں اللہ کا گھر ہے اور وہ دن میں 5 کارڈ ہمیں بھیجتا، ہم کوئی نہیں آتے، تو پھر جواب تو دینا پڑے گا نا، پھر اللہ کی ذات نے پوچھنا تو ہے نا بندیا، وہ گجرانوالا تو چلا گیا، وہ تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا، تیرے لیے پنکھے بھی لگوائے، تیرے لیے قالین بھی بچھوایا ہے، تو پھر بھی نہیں آیا، تو جواب تو دینا ہے نا کہ کیوں نہیں آئے مثلا، تو آپس میں بیٹھے ہیں تو دو ہاں جواب، حضرت کیا جواب دو گے اس دن؟ نماز نہ پڑھنے کا کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں، اور پتہ پھر حضرت جس نے نماز، میں کسی پیر صاحب کی بات آپ کو نہیں سنانے لگا، میں آپ کو کوئی غالب کا شعر کو میر تقی میر، میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں، اور قرآن میں جو نماز نہیں پڑھ رہا، سنو قرآن کیا کہتا ہے، سورہ مدثر، قرآن کیا کہہ رہا ہے، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، قرآن کہہ رہا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، آیا مبارکہ کا مفہوم ہے، پھر کیا ہوگا، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین، جنت والے مجرمین سے، جہنم والوں سے پوچھیں گے کیا، ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیوں آئے، تم کیوں آگ میں جل رہے ہو، قرآن کی اسے بابے جی ڈال نہیں، قرآن پاک سورہ مدثر، جنت والے جہنم والوں سے کیا پوچھیں گے، تم جہنم میں، اور قرآن کہتا ہے جی جہنمی جہنم میں آنے کی جو سب سے پہلی وجہ بتائیں گے وہ کیا کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین،
ہم جہنم میں اس لیے آئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن پاک جہنم میں آنے کی پہلی وجہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لم نکو من المصلین. اور ہم حضرت وہ ہیں کوئی سالگرہ، کوئی کل، کوئی دسواں، کوئی چالیاں اسی نہیں چھڑیا کبھی. اللہ کل نفل، دسواں نفل، چالیاں نفل تے سالگرہ تے ہے ہی نہیں اسلام سے. کوئی منگنی، کوئی دیہڑا اسی نہیں چھڑیا. ہر جگہ پہنچتے ہیں. مجھے صرف آج اتنا بتا دو، او بھائی بندے کے بلانے سے تو ہم چلے جاتے ہیں. وہ ہمیں فیصل آباد بلائے، وہ ہمیں اسلام آباد بلائے، وہ ہمیں لاہور بلائے، ہم چلے جاتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دو، جب ہمارا اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے تو ہم کیوں نہیں آتے؟ اچھا حضرت صاحب میں نے یہ مناظر بھی دیکھی. یہ سیالکوٹ آف سٹی میں آئے نا، اتھے وائٹ پیلس، اے ڈی پیلس اور وائٹ پیلس دو اکٹھے. اب تو خیر حضرت وہ کالج میں تبدیل ہو گیا. میں حضرت ایک وائٹ پیلس میں نکاح پڑھانے گیا. میرے ایک دوست تھے نہیں ماشاءاللہ بھی ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح تھا. میں نکاح پڑھایا، میں اجازت لے کے انہوں نے کھانے کے لیے کہا. میں نے پہلے کہا تھا حضرت آپ نے مجھے کھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا، میں نکاح میں بجا. وہ میں حضرت جب نکاح پڑھا کے نکلا نا تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے. مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا حضرت اگر آپ نہیں نہ چھوڑنے آئیں گے تو میری عزت میں اس سے کوئی کمی نہیں. آپ کی بیٹی کی شادی ہے، بارات آئی ہوئی ہے، آپ مہمانوں کو دیکھیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ اگر تنہا جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے. وہ حضرت ہم جیسے سیڑھیاں اتر رہے تھے نا میرے جال کے نیچے، تو وہ ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا جو انہی کا مہمان تھا، جس کو کارڈ انہی کی طرف سے گیا تھا. وہ مل گیا سیڑھیوں پہ اور وہ نکاح میں شریک نہیں ہو سکا. ان دنوں وہ پل بن رہا تھا، شاہپوری والا پل. ٹھیک ہے، پل کا بھی رش، کئی پھاٹک بھی بند ہو گیا. وہ نکاح میں نہیں پہنچ سکا. میں حیران رہ گیا، ہمارے رویے نہیں ہوتا. اب وہ کیا کہتا ہے ان کو، اے حضرت بڑی معذرت، میں نکلا تو وقت سے تھا لیکن وہ پل بن رہا ہے سیالکوٹ میں، تو اس کی وجہ سے اور پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک تھی تو میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا. تو میں دیکھیں میں آ گیا ہوں. تو وہ کہتے نہیں حضرت کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ گئے الحمدللہ، آپ جا کے کھانا کھائیں. کوئی نہیں، اگر آپ نکاح میں شریک نہیں ہوئے آپ آ تو گئے نا، اب کھانا کھائیں جائیں. بھائی صحیح نصیب کرنے ہیں نا، کرنے ہیں نا، لیٹ پہنچیے تو کرنے ہیں نا. میں حضرت کتنی دیر تک گاڑی میں بیٹھا سوچتا رہا. میں نے کہا بندیا وہ تو آ بھی گیا ہے، صرف لیٹ ہی آیا ہے نا. وہ لیٹ آنے پہ بھی تو بندے سے معذرت کر رہا ہے. وہ 7 سال کا تو تھا جب تجھے نماز کا حکم دیا گیا، جب 10 سال کا ہوا تو 7ویں کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب ہے 7 سال سے نماز شروع ہو گئی. تیری عمر 50 سال ہو گئی، تیری عمر 55 سال ہو گئی، تیری عمر 45 سال ہو گئی، تیری عمر 60 سال ہو گئی. روز تیرا اللہ تجھے اپنے گھر میں بلاتا ہے، تو نہیں آتا. تجھے شادی پہ بندہ بلائے تو جاتا ہے، صرف لیٹ ہو جاتا ہے. لیٹ ہو کے آ کے بھی تو اس سے معذرت کرتا ہے. 60 سال ہو گئے، روز تجھے تیرا اللہ بلا رہا ہے. بتا کبھی اپنے اللہ سے معذرت کی؟ آپ ہو مجھے لوگوں سے معذرت کرتے ہو، اس طرف کسی کی توجہ نہیں. یا تو اگر میں نے بات غلط بتائی آپ اس کے کہیں نہیں بھائی صاحب تمہیں جھوٹ بول دیتے ہو، ابھی تک یہ نہیں سارے کرتے ہیں. میں نے کئی بار کیا ہے، میں ہوتے ہی لیٹ ہوں اکثر. مسافر آدمی سارے کرتے ہیں. لیکن کیا ہے تمہیں ساتھ نہیں آنا معذرت. اس لیے بیٹا توجہ کرو سارے سے جانے میں. بندہ نہیں وڈا، اللہ وڈا ہے. اللہ اکبر. لوگوں سے معذرتیں کرتے پھرتے ہو. اتھے نہیں دھیان آیا میں 7 سال دا ہاں تے نماز دا حکم ہو گیا تھا. اس وقت میری عمر کنی ہو گئی. جانا ہے پتر اتھے